الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. میرے دائیں اور بائیں تشریف فرما اہل علم، اہل القرآن، خدام مساجد، مہمانان گرامی، میرے سامنے تشریف فرما قابل احترام بزرگ، قابل تکریم، قابل محبت پیارے نوجوان بھائی اور قابل شفقت عزیز بیٹوں، پردوں میں تشریف فرما محترمات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں. مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں اللہ کو سجدے کیے جاتے ہیں. مسجد سجدے سے. سجدہ کیا ہے؟ یہ زندگی کا مقصد ہے. سجدہ کیا ہے؟ یہ زندگی کی معراج ہے. سجدہ کیا ہے؟ اللہ سے محبت کا اظہار ہے. سجدہ کیا ہے؟ انسان کا اقرار اور اعتراف ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ مجھ سے چھوٹا کوئی نہیں ہے اور تجھ سے بڑا کوئی نہیں. سجدہ کیا ہے؟ پریشانیوں کا علاج. سجدہ کیا ہے؟ دکھوں کا مداوا. سجدہ کیا ہے؟ پریشانیوں میں ایک سہارا. اللہ تعالیٰ نے
جب اس جگہ کا نام رکھا تو خود رکھا۔ اللہ نے اپنے قرآن میں مسجد کے 2 نام کثرت سے بیان کیے۔ مسجد کا ایک تو نام اللہ نے رکھا، وصف بیان کیا، بیت اللہ، یہ میرا گھر ہے، یہ اللہ کے گھر ہے۔ دوسرا نام اللہ نے جو ان جگہوں کے لیے پسند کیا وہ ہے مسجد، کہ یہ سجدے والی جگہ ہے۔ یاد رکھیے قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، انسان پریشانیوں دکھوں کے مارے ہوں گے، پسینے میں شرابور اور ڈوبے ہوئے، پریشانیاں، غم اور مصیبتیں ٹوٹی ہوئی۔ آپ کو یاد ہو جس دن آپ نے تاریخ پہ جانا ہو، اپنے جیسے ایک جج کے سامنے کھڑے ہونا ہو تو آپ کتنے فکر مند ہوتے ہیں، اور جس دن ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے پوری زندگی کا حساب دینا ہوگا تو انسان کتنے فکر مند ہوگا۔ اس پریشانی میں اگر کوئی کام چیز آئے گی نا تو وہ سجدہ ہوگا، اور سب سے پہلے سجدہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ لوگ جناب آدم کے پاس جائیں گے، جواب مل جائے گا، جناب ابراہیم کے پاس جائیں گے، جواب مل جائے گا، جناب موسیٰ و عیسیٰ اور بڑے بڑے اولو العزم انبیاء کے پاس جائیں گے، جواب مل جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرمائیں گے انا لہا انا لہا، سفارش میں کرتا ہوں نا، میں کرتا ہوں نا سفارش، میں شفاعت کرتا ہوں۔ فَأَخِرُّ تَحْتَ الْعَرْشِ سَاجِدًا، اللہ کے پیارے نبی عرش کے نیچے سجدے میں گر جائے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ پوری کائنات اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہیں۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى
وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. آسمان سے ایک نور نمودار ہوگا، بادل کے ٹکڑے ابر کے سائے ہوں گے، فرشتے کتار اندر کتار لائنوں میں صفوں میں کھڑے ہو جائیں گے. اس کے بعد رب کریم تشریف لائیں گے، جیسے ان کی شان کے لائق ہے، جیسے ان کے مقام کے لائق ہے، جیسے ان کی عظمت کے لائق ہے، جیسے ان کے جلال و جبروت، جیسے ان کی کبریائی اور بڑائی کے لائق ہے. کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی. جیسے ہی اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے، اہل ایمان سجدے میں گر جائیں گے. وہ منافق، وہ کافر، وہ مشرک جو ریاکاری کے لیے سجدے کرتے تھے، سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی کمروں کو اللہ پتھر کا بنا دے. سجدہ ایک عظیم چیز ہے، بہت ہی عظیم چیز ہے. جتنی عظمت سجدے کی ہے اتنی عظمت مسجد کی ہے. جتنی عظمت اللہ کی، اللہ کا مقام، اللہ کی شان، اللہ کی بلندی، اللہ کا مرتبہ، اسی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا کہ مسجدیں تو اللہ کا گھر ہے. لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے سزا پانے کے لیے ان کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا، ان کے جسم جل کے خاکستر ہو جائے گا، راکھ کا ڈھیر بن جائے گا. انہا تطلع علی الافئدہ، تطلع علی الافئدہ، انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ. جہنم کی آگ کے اندر یہ خاصیت ہے، وہ دل کی دنیا کو پڑھ لیتی ہے، ارادوں کو پڑھ لیتی ہے، جانچ لیتی ہے، پرکھ لیتی ہے. جتنے دل میں برے ارادے اور جرائم ہوتے ہیں اس کے مطابق ہی وہ سزا دیتی ہے. تطلع علی الافئدہ ایک مفہوم مفسرین نے یہ بیان کیا ہے، لیکن جہنم کی آگ کو اللہ کا حکم ہے، خبردار خبردار خبردار، اگر کوئی مجھے سجدہ کرنے والا اپنے کسی گناہ کی وجہ سے تیرے اندر پھینک بھی دیا جائے تو سجدے والی جگہ تیرے اوپر میں نے حرام کی ہو. صحیح بخاری میں اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی حرم علی النار مواضع السجود. اللہ تعالیٰ نے آگ پر سجدے والی جگہ حرام کی. 7 اعضاء پہ ہم سجدہ کرتے ہیں اور خصوصاً پیشانی جو انسان کی اشرف ترین جگہ ہے، جو اس کی پہچان ہے، جو اس کی شان کی نشانی اور علامت ہے، اس کے اوپر اللہ رب العزت نے آگ کو حرام کر دیا ہے. اللہ کے انبیاء اور اللہ کے اولیاء، شہداء و صالحین جن کو اللہ نے سفارش کی اجازت دینی ہے، سجدے والی جگہ حرام، وہاں سے پہچان کے وہ سفارش کریں گے، اللہ یہ تیرے سجدہ کرنے والے لوگ ہیں، ان کو جہنم سے نجات عطا فرما. تو سب سے پہلی بات، مسجد کا مطلب ہے سجدے والی جگہ. سجدہ تو زندگی کا مقصد ہے، تو مسجد بھی زندگی کا مقصد ہے. سجدہ تو زندگی کا مرکز و محور ہے، تو مسجد بھی زندگی کا مرکز و محور ہے. سجدہ تو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے. فاسجد واقترب، سجدہ کرو میرے قریب ہو جاؤ. تو مسجد بھی انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے. سجدہ غم کو دور کرتا ہے، مسجد بھی غم کو دور کرتی ہے. سجدے سے انسان کو شفا ملتی ہے، سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے. مسجد سے بھی انسان کو شفا ملتی ہے، سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے.
مسجد کی شان، اس کو بنانا، اس کو آباد کرنا، اس میں نماز پڑھنا، اس میں درس و دروس، دعوت و تبلیغ، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا، مسجد کے متولی کون ہوں اور کون نہ ہوں، یہ سارے مسئلے، سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی، کس نے بنائی، کیسے بنائی، اس کے بعد عظیم الشان مسجد کون سی ہے، انسانی تاریخ کی سب سے پہلے مسجد کون سی ہے، آپ حیران ہوں گے کہ یہ سارے مسئلے اللہ نے اپنے قرآن میں بیان کیے۔ ان میں سے انشاءاللہ تعالی مختصر وقت میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی روشنی میں جن کا تعلق مسجد کی فضائل، مسجد کے مقام، مسجد کی شان کے ساتھ ہے، وہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کرۂ ارضی کے اوپر جناب آدم کو جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا، امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں ان کی تخلیق کے ساتھ ہی اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آدم زمین پہ آباد ہوگا، تو اس کے لیے سجدے والی جگہ بھی میں خود بتاؤں گا کہ آدم سب سے پہلی مسجد کہاں بنانی ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں نہیں، آدم کی تخلیق سے پہلے اور آدم کے کرۂ ارضی پر آنے سے بھی پہلے جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو اسی کے ساتھ ہی اللہ نے فرشتوں کو بنا دیا کہ سب سے پہلا میری عبادت کے لیے اس زمین پہ گھر کہاں بننا ہے اور کون سا بننا ہے۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين۔ یقیناً سب سے پہلا گھر جو کرۂ ارضی پہ اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، یعنی سب سے پہلی مسجد وہ ہے جو مکہ میں ہے، وہ مبارک ہے، وہاں برکتیں ہی برکتیں ہیں، اور وہ سارے جہان والوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ یہ جو مسجدیں ہیں یہ بیت اللہ کی برانچز ہیں، بیت اللہ کی شاخیں ہیں، بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، بیت اللہ کی مختلف سب سینٹر، چھوٹے چھوٹے مراکز ہیں، اور اس بات کے اظہار کے لیے کہ یہ جو مسجد محمدی ہے یہ بجائے خود مسجد نہیں، یہ بیت اللہ کی شاخ ہے، تب تک مسجد مسجد نہیں ہوتی ہے جب تک اس کا رخ بیت اللہ اور خانہ کعبہ کی طرف نہیں کیا جاتا۔ اور میرا ایمان اور عقیدہ یہ کہتا ہے کہ جتنی برکتیں بیت اللہ میں ہیں، جتنی ہدایتیں بیت اللہ میں ہیں، جتنی رحمتیں بیت اللہ میں ہیں، جتنی فضیلتیں بیت اللہ میں ہیں، دنیا کی ساری مسجدوں کو وہ مرکز والی فضیلتیں تو حاصل نہیں ہیں۔ وہاں کی نماز کی شان اور ہے، وہاں کے سجدوں کا مقام اور ہے، وہاں نبیوں نے سجدے کیے، وہاں ولیوں نے سجدے کیے، وہاں صحابہ نے سجدے کیے، وہاں محمد کریم نے سجدے کیے، وہاں ابراہیم خلیل نے سجدے کیے، وہاں اسماعیل ذبیح نے سجدے کیے۔ ان کے تو کہنے ہی کچھ اور ہیں، لیکن بیت اللہ کی نسبت کی وجہ سے، بیت اللہ کی شاخیں ہونے کی وجہ سے جو برکتیں، جو رحمتیں، جو ہدایتیں بیت اللہ سے ملتی ہیں، ان کا کچھ حصہ بیت اللہ کی ساری شاخوں سے بھی ضرور ملتا ہے۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين۔
اور یہ یاد رکھیے بیت اللہ کے لیے جگہ کس نے پسند کی؟ اللہ تعالیٰ نے کی۔ بنیاد کس نے رکھی؟ ایک قول کے مطابق فرشتوں نے، ایک قول کے مطابق جناب آدم نے، ایک قول کے مطابق جناب ابراہیم نے، ایک قول کے مطابق پہلی بنیاد فرشتوں نے رکھی، دوسری بنیاد جناب آدم نے رکھی، اور تیسری بنیاد تجدید اور تعمیر نو جناب ابراہیم نے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ مسجد کی دوسری شان یہ ذہن میں رکھیے کہ مسجد کی جگہ کا انتخاب، سب سے پہلی جگہ کا انتخاب اللہ نے کیا ہے۔ یہ روایات میں واضح ہو گیا۔ اس کے بعد دنیا میں جتنی مسجدیں بنتی ہیں، میرا احساس یہ کہتا ہے کہ ان کا انتخاب بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ ان جگہوں سے محبت اللہ ہی کرتا ہے، پھر وہ بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، پھر بندے اس کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اور جہاں جہاں جس جگہ کی قسمت میں ہوتا ہے کہ یہاں سجدے کیے جائیں، وہاں سجدے ہوتے ہیں، اور انہی جگہوں سے اللہ کو سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا احب البقاء الی اللہ مساجدها، زمین کے جتنے ٹکڑے ہیں ان تمام ٹکڑوں میں سب سے پیارے ٹکڑے اللہ کو وہ لگتے ہیں جو مسجدیں ہوتی ہیں، جو مسجدیں ہوتی ہیں، ان کی ایک خاص شان ہوتی ہے۔ تیسری شان مسجد کی فضیلت، مسجد کا مقام، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ نے جتنی بھی بڑی بڑی مسجدیں بنوائیں، ان کی دیواریں اٹھانے کے لیے، چنائیاں کرنے کے لیے، بنیادیں رکھنے کے لیے اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبیوں کا انتخاب کیا۔ اس سے بڑی شان کیا ہوگی؟ مسجد کی بنیاد جو مرکزی مساجد ہیں انسانی تاریخ کی، ان کی بنیادیں نبی رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی مسجد المسجد الحرام ہے، بیت اللہ ہے، اس کی بنیاد تو قرآن نے بتائی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ المسجد الحرام کے بعد جو ہماری تاریخ کی سب سے عظیم مسجد ہے وہ مسجد نبوی ہے۔ ہماری اسلامی تاریخ کے حوالے سے جو سب سے عظیم مسجد ہے مسجد نبوی ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ مسجد نبوی کی جب بنیاد رکھی جا رہی تھی صحابہ نے بھی پتھر اٹھائے تھے اور اللہ کے نبی نے بھی پتھر اٹھائے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ کی زبان پہ الفاظ کیا تھے؟ اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ، فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ دنیا جب گھر بناتی ہے نا تو انسان کی سوچ ہوتی ہے میں یہاں رہوں گا، یہ میرے بچوں کا گھر ہوگا، میرا گھر ہوگا، میری رہائش ہوگی، میں یہاں رہوں گا، یہاں بسوں گا۔ اور میں ایک نہیں دسیوں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں ادھر ان کا گھر پورا ہوا اور ادھر زندگی پوری ہو گئی، ایک رات بھی رہنا نصیب نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے اپنا گھر نہیں بنایا، مکہ سے ہجرت کی، مدینہ کی طرف سفر کیا، لٹا پھوٹا قافلہ تھا، ستائے ہوئے لوگ تھے،
اپنے گھروں سے نکالے گئے تھے، بیوی بچوں سے ان کو جدا کر دیا گیا تھا۔ آپ اندازہ کیجئے اتنا لمبا سفر، پیچھے دشمن کے تعاقب کا خوف، راستے میں جھاڑیاں، سورج کی تمازتیں، اور پھر عرب کے صحرا، اور کہیں کنکر پتھر، جھاڑیاں، جنگلات، درندے، کیڑے مکوڑے، اور ان کے بیچ میں سے یہ سارے طویل فاصلے۔ مدینہ سے تقریباً 3 کلومیٹر یا 4 کلومیٹر کے فاصلے سے پہلے آپ علیہ السلام نے بعض روایات کے مطابق 4 دن یا بعض روایات کے مطابق 12 دن، بعض روایات کے مطابق 14 دن، یہ 4، 10، 12 دن صرف آپ نے مدینے سے پہلے قیام کیا ہے، اور مسجد نبوی سے پہلے ہی آپ نے مسجد قباء کی وہاں 14 دن قیام کیا اور وہاں بھی مسجد بنا دی۔ والد گرامی یاد آ رہے ہیں، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں ان کی نصیحت آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، آپ اپنا پلازا بنائیں نا بڑا سارا، تو باقی بعد میں پہلے وہاں مسجد کی نیت کریں۔ آپ اپنا ڈیرا بنائیں، باقی بعد میں پہلے وہاں مسجد کی نیت کریں۔ آپ ٹاؤن بنائیں، پہلے باقی کام بعد میں، پہلے وہاں اللہ کا گھر بنائیں۔ آپ کوئی سوسائٹی ڈیولپ کریں، باقی سارا کچھ بعد میں، پہلے وہاں مسجد کی نیت کریں۔ آپ اپنی کوئی زمینوں کی کاشت کریں، اللہ نے آپ کو 10، 12، 15، 20 ایکڑ مربعوں کے حساب سے زمین دی ہے، باقی کام بعد میں، پہلے وہاں مسجد کی نیت کریں۔ اللہ کے پیغمبر کی سنت یہی ہے، برکتیں اسی سے نازل ہوتی ہیں۔ کتنے اداس تھے آپ، اللہ تجھے سجدے کرنے کو دل چاہتا ہے، مکے والے سجدے کرنے نہیں دیتے۔ سجدے کی شان کیا ہوتی ہے؟ میرے نوجوان بیٹو، آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اپنی زندگی میں، اپنی جوانیوں میں سجدے کی شان سمجھ لو۔ پیشانی کو جھکانا، ناک سے لکیریں کھینچنا، سبحان ربی الاعلیٰ کہنا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ انسان ترس جاتا ہے، اداس ہو جاتا ہے، پتہ تب چلتا ہے جب بیمار ہو جائے، پتہ تب چلتا ہے جب جیل میں چلا جائے، پتہ تب چلتا ہے جب ہسپتال میں چلا جائے، پتہ تب چلتا ہے جب بڑھاپا آ جائے، پتہ تب چلتا ہے جب دشمن کے نرغے میں چلا جائے، پتہ تب چلتا ہے جب حالات اجازت نہ دیں۔ اللہ کے پیغمبر سجدے کے لیے ترستے ہیں، اور مکہ والے جب وہ سجدے کرتے ہیں تو مرے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کے اوپر پھینک دیتے ہیں۔ ان سے پھر بھی نہیں رہا جاتا، وہ پھر بھی سجدے کرتے ہیں، وہ پھر بھی سجدے کرتے ہیں۔ کہاں یاد آئے پھر والد گرامی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ کہا کرتے تھے، بیٹا جتنے سجدے ہو سکتے ہیں کر لو، کر لو، جوانی میں کر لو، اب تیرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، سجدہ کرنے میں لذت بڑی آتی ہے، لیکن اب سجدہ ہوتا نہیں، اب سجدہ ہوتا نہیں۔ بڑھاپے میں کب سجدے ہوتے؟ والدہ جب بیمار ہو گئی، تکلیف کافی ہو گئی، ڈاکٹروں نے بڑا روکا کہ آپ سجدہ نہ کریں۔ اجازت بھی ہے، آپ معذور ہیں، آپ مریض ہیں، تکلیف ہے، نماز پڑھ لیں، نہ کریں سجدہ، بیٹھ کے کر لیں، یوں سر کو جھکا لیں، اشاروں سے کر لیں۔ دین میں نرمیاں بڑی ہیں، آسانیاں بڑی ہیں۔ کبھی ایک آدھ نماز بغیر سجدے کے پڑھ بھی لیتی تو کبھی میں ان کو دیکھتا کہ جب پاس کوئی نہ ہوتا تو زبردستی سجدے میں گری ہوتی۔ کہتے آپ کو تو ڈاکٹر نے پرہیز کا کہا ہے۔ فرماتی بیٹا آپ کو کیا پتا، ڈاکٹروں کو کیا پتا کہ سجدہ کیا ہوتا ہے۔ جوانیوں میں سجدے کریں، خوب کریں، مسجد میں کریں، گھر میں کریں، جہاں جہاں موقع مل جائے اللہ کو سجدے کریں۔
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات، آپ کی زندگی مسجد کے ساتھ آپ کا تعلق، مکہ سے ہجرت کر رہے ہیں، قباء میں صرف 4، 10 یا 14 دن کا قیام ہے، اس 14 دن کے قیام کے اندر بھی اللہ کے پیارے نبی، کسی صحابی کا کوئی گھر نہیں، کوئی ٹاؤن نہیں، کوئی سوسائٹی نہیں، کوئی باقاعدہ آبادی ڈیولپ نہیں، پرانا سا ایک بنو عمر کا چھوٹا سا محلہ ہے، اور آپ اس محلے کے اندر بھی مسجد قباء کی بنیاد رکھتے تھے۔ پھر 3 کلومیٹر کا سفر طے کیا، مدینہ منورہ میں چلے گئے، جناب ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں 1-2 ہفتے قیام کیا ہوگا۔ 1-2 ہفتے کے قیام کے بعد پھر بے چینی، پھر بے تابی کہ اللہ تجھے سجدے کرنا، یہی تو زندگی کا مقصد ہے، مکہ کو چھوڑا ہی اس لیے ہے، وہاں تجھے سجدے کرنے نہیں دیتے تھے، برملا 2 ٹوک ڈنکے کی چوٹ پہ سب کے سامنے سجدوں پہ پابندیاں تھیں، سجدے کے لیے تو یہاں آئے ہیں، آپ پھر وہاں زمین تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے، اللہ کی پسند سے ایک جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے، یتیم بچوں کی جگہ ہوتی ہے، 4 دیواری ہوئی ہے، ایک چھوٹا سا باغ بنا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں سامنونی بہائتکم، اور یہ ساری تاریخ صحیح بخاری میں بیان ہوئی، کہتے ہیں مجھے اس کی قیمت بتاؤ، اس قطعے کی قیمت کیا ہے؟ یتیم بچے کہتے ہیں ہم ویسے ہی دینا چاہتے ہیں، ہم تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی جانتے تھے بچے یتیم ہیں، ان کو بھی ضرورت ہے، کہا نہیں تم سے ہم تحفہ نہیں لیں گے، قیمت بتاؤ، ہم تمہیں قیمت دے کے یہاں اللہ کا گھر بنائیں گے۔ پھر مسجد کی بنیاد رکھی، اور تاریخ کہتی ہے 10-12 دن کے اندر مسجد، یاد رکھیے ٹائلوں کا نام نہیں ہے، مسجد ماربل کا نام نہیں ہے، مسجد اے سی کا نام نہیں ہے، مسجد سہولیات کا نام نہیں ہے، مسجد کارپیٹ کا نام نہیں ہے، مسجد مہنگے قالینوں کا نام نہیں ہے، مسجد نقش و نگار کا نام نہیں ہے۔ ہم بھول ہی گئے مسجد کا مقصد کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں تھا پاس، کیا کیا؟ کھجوریں کاٹی، کھجوروں کے جو تنے ہوتے ہیں ان کو یوں نیچے کھڑا کر دیا، جو اس کی شاخیں اور ٹہنیاں تھیں وہ اوپر رکھ دیں، جو ان کے پتے تھے وہ اوپر رکھ دیے، وہاں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں۔ صرف 12 دن کے اندر یہ احاطہ بنا کے آپ نے مسجد نبوی کی بنیادیں رکھ دی تھی۔ وہاں خلوص دیکھتا ہے نا اللہ، خلوص ایسا تھا، محبتیں ایسی تھیں، جب بنیادیں رکھ رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے؟ اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ دنیا تو گزر ہی جائے گی، اصل گھر، اصل خیر، اصل بھلائی آخرت کی ہوتی ہے۔ ہم پتھر اٹھا کے مسجد کی بنیادیں رکھ رہے ہیں، اللہ میں تیرا نبی دعا کرتا ہوں، یہ میرے انصار، میرے مہاجر ساتھی جو مسجد بنانے میں میرے ساتھ ہیں، اللہ تو ان سب کو معاف فرما دے۔ یہ شوق تھا، یہ جذبہ تھا، مسجد اس جذبے کا نام ہے، مسجد سجدوں کا نام ہے، مسجد ایسی جگہ کا نام ہے جہاں تلاوتیں ہوں، مسجد ایسی جگہ کا نام ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو، مسجد ایسی جگہ کا نام ہے جہاں اللہ سجدے ہوں، ایسے لوگ ہوں جو اس کو آباد کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ اللہ کرنے والے ہوں۔ حیران ہوں میں، ہمارا دین کتنا پیارا ہے، ایسی جگہ جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے نا۔ کہہ دوں ایک بات، ناراض نہیں ہونا، بعض باتیں ہم جذبات میں غلط سمجھ جاتے ہیں، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ جس جگہ پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے نا،
وہ جگہ عیسائی بھی بنا دیں تو ہمارا دین کہتا ہے کہ اس کو گرانا نہیں ہے، اس پہ حملہ نہیں کرنا، بشرطے کہ وہاں کوئی سازش نہ ہو رہی ہو، وہاں مسلمانوں کے خلاف کوئی پلاننگ نہ ہو رہی ہو، کوئی درویش ان کا بندہ وہاں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمیں کرنے دو۔ وہ تمہیں کیا کہتا ہے؟ اس کا اپنا مذہب، اس کی اپنی سوچ، اس کا اپنا آئیڈیالوجی، جو بھی اس کا نظریہ ہے، یہ باقاعدہ پورے شعور کے ساتھ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ میرے دائیں بائیں علماء بیٹھے، یہ اس بات کی تصدیق کریں، ٹھیک ہے اسلامی مملکت میں، اسلامی ریاست میں، مدینے کی ریاست میں ان کو نئے بنانے کی اجازت نہیں۔ نئے بنانے کا مطلب تو یہی ہے کہ وہ مسلمانوں کو عیسائی بنا رہے ہیں، مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کسی جگہ ان سے پہلے سے ان سے کوئی گرجا گھر بنے ہوئے ہیں، عبادت کی جگہ بنی ہوئی ہیں، تو اسلام کہتا ہے اس کو بنا رہے، ان کو اجازت دو کہ وہ اپنی مخصوص جگہوں میں جو پہلے سے بنی ہوئی ہیں وہاں اللہ کی عبادت کرتے رہیں، وہاں اللہ اللہ کرتے رہیں۔ آگے بڑھیے، مسجد کی جگہ بھی اللہ کو پسند، مسجد کا بنانا بھی اللہ کو پسند۔ مسجد کو بنانے کے لیے اللہ نے نبیوں کا انتخاب کیا۔ انسانی تاریخ کی سب سے پہلی مسجد مسجد الحرام ہے، اس کی بنیاد اللہ نے فرشتوں کے ذریعے یا نبیوں کے ذریعے رکھوائی۔ اسلامی تاریخ کی پہلی مسجد مسجد قباء ہے، اس کی بنیاد اللہ نے نبی کے ذریعے رکھوائی۔ اور ہماری اسلامی تاریخ کی ایک عظیم مسجد مسجد نبوی ہے، جو جنت کا ٹکڑا ہے، جہاں ریاض الجنہ ہے، جو روضۃ من ریاض الجنہ ہے، اس کی بنیاد بھی اللہ کے پیارے نبی نے رکھی۔ ہماری اسلامی تاریخ کی اور انسانی تاریخ کی ایک عظیم مسجد المسجد الاقصی ہے، مسجد اقصی کی بنیاد بھی اللہ کے نبی نے رکھی ہے۔ تو یہ تو نبیوں کا کام ہے۔ دو ہی کام نبیوں کے ہیں، ایک کام لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، دین کی طرف بلانا، اللہ سے ان کا تعلق جوڑنا، دین کی تعلیم دینا، آخرت کی فکر دینا، یہ نبیوں کا کام ہے۔ اور مسجدیں قائم کرنا، ان کی بنیادیں رکھنا، یہ بھی نبیوں کا کام۔ اور جب مسجدیں بن جائیں تو اس مسجد کی شان ایسی ہے کہ اللہ نے اپنے بعض نبیوں سے کہا کہ میرے گھر کی صفائیاں بھی تم نے کرنی۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والعاكفين والركع السجود۔ ابراہیم اور اسماعیل سے ہم نے وعدہ لیا کہ میرے گھر کو پاک صاف تم دونوں نے رکھنا ہے، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدے کرنے والوں کے لیے۔ یہاں جو صفائی کرنے والا خادم ہے اس کی بھی عزت ہے۔ میں بڑی درد مندانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں ان مالدار لوگوں سے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ان میں سے بہت سارے ہمارے پیارے بھائی، امید ہے ان میں سے چہرے میرے دائیں بیٹھے ہیں، بائیں بیٹھے ہیں، محبتوں والے ہیں، خرچ کرنے والے ہیں، ان کی اپنی ایک شان ہے، ان کا اپنا ایک مقام ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی مسجدوں کے ساتھ وابستہ ہو گئے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، وہ مسجد کے متولی بنے بیٹھے ہیں۔ اگر ہمارے بس میں ہو تو ان جیسے بے نماز لوگوں کو کبھی مسجد کی ذمہ داری صفائی کی بھی ہم دینے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کرتا دھرتا بنے ہوئے ہیں پیسے کی وجہ سے،
جو اللہ کو سجدہ ہی نہیں کرتا اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ مسجد کا متولی بن جائے؟ جو خود بے نماز ہے اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ مسجد کا صدر بن جائے؟ اللہ نے بتایا ہے مسجدوں کا صدر کون بنے، مسجد کا متولی کون بنے، اللہ نے بتایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسجدیں آباد کرنا ان کا حق ہے جن کا اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان ہوتا ہے، کیونکہ ایسے مالدار لوگوں کا نہ اللہ پہ پورا ایمان، نہ آخرت پر ایمان، نہ قبر پر ایمان، نہ نماز پڑھیں، نہ سجدے کریں، وہ چند ٹکے دے کے اور چند پیسے لگا کے مسجد کے خادم کو بھی اوئے ادھر آ، اوئے ادھر آ، اوئے یہ کر، اوئے وہ کر، میں آپ کو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ مسجد کا امام تو امام ہوتا ہے، خطیب تو خطیب ہوتا ہے۔ اگر آپ مسجد کی شان کو سمجھتے ہیں تو مسجد کے خادم سے بھی محبت کیا کریں۔ وہ عورت کالی سی تھی، رنگ بیچاری کا کالا سا، مزدور طبقے سے تعلق رکھنے والی، نہ اس کا کوئی سٹیٹس، نہ اس کا کوئی مقام۔ کیا کرتی تھی؟ مسجد میں کوئی تنکا پڑا ہے اس کو اٹھا دیا، کوئی چیز پڑی ہے اس کو اٹھا دیا، کوئی ایسی چیز ہے اس کو اٹھا دیا اور اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا، کبھی صفائی کر دی۔ فوت ہو گئی، صحابہ نے جنازہ پڑھا، دفن کر دیا، آپ کو نظر نہ آئی، پوچھا وہ مسجد کی صفائی کرنے والی عورت نظر نہیں آتی، کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے وہ؟ بتایا گیا آپ اس کی قبر پہ تشریف لے گئے، صف بنائی، نماز جنازہ پڑھی اور آپ نے کہا میرا کوئی صحابی فوت ہو جائے مجھے بتایا کرو، ان هذه القبور مملوءة ظلما، یہ قبریں اندھیروں سے بری ہوتی ہیں، جب میں یہاں آ کے دعا کرتا ہوں تو میری دعاؤں سے اللہ ان قبروں کو روشن کر دیتا ہے۔ مسجد کی شان ہے تو مسجد والے کی بھی شان ہے۔ مسجد کی آبادی کا سب سے بنیادی مرکز عالم دین ہوتا ہے، سب سے بنیادی مرکز خطیب ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پہ وہی صدر ہوتا ہے، وہی محتمم ہوتا ہے، وہی ذمہ دار ہوتا ہے۔ وہاں کے لوگوں کو ان کا اتنا احترام کرنا چاہیے، اتنی عزت کرنی چاہیے، ان کو اتنا مقام دینا چاہیے۔ جب مسجد کے خادم کا یہ مقام ہے تو وہاں جو اس کو آباد کرنے والا عالم دین اور خطیب ہے، اللہ نے اس کا مقام کیا رکھا ہوگا؟ وہ تو نبیوں کا وارث ہے۔ افسوس ہے نہ ان وارثوں نے اپنی ذمہ داریاں سمجھی پوری طرح سے، اور افسوس ہے نہ ہی مسجد کے ان نام نہاد ان لوگوں نے جو بے نماز متولی بنے بیٹھے ہیں اور مسجدوں کو برباد کر رہے ہیں، نہ انہوں نے مسجدوں کی شان اور مسجدوں کی عزت سمجھی۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ آخری بات عرض کر کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء
يشاء بغير حساب۔ اللہ نے اس دل کا تذکرہ کیا جس دل میں نور ہوتا ہے، نور۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح۔ جب اس دل کا تذکرہ کیا نا، پھر اللہ نے لوگوں کو بتایا کہ دلوں میں یہ نور جو پیدا ہوتا ہے یہ کہاں سے ملے گا۔ پھر سورہ نور میں اللہ نے آگے یہ بتایا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارة ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ دلوں کا یہ نور مسجدوں سے ملے گا، اللہ کے گھروں سے ملے گا، وہ گھر جن کے بارے اللہ کا حکم ہے ان ترفع، ان کو بہت اونچا رکھا جائے، اونچا رکھا جائے۔ اونچا رکھنے سے کیا مراد ہے؟ اہل علم لکھتے ہیں کہ اونچا رکھنا ایک ظاہری ہے، ایک معنوی ہے، ایک ظاہری ہے اور ایک معنوی ہے۔ اونچا رکھنے کو رفعت کہتے ہیں، ان ترفع، ان کو رفعت دی جائے، اونچا کیا جائے۔ ایک رفعت ظاہری ہے، ایک رفعت معنوی ہے۔ رفعت ظاہری کیا ہے؟ دوسرے دائیں بائیں جو مکانات ہیں وہ ان سے اونچے ہوں، وہ بلڈنگ کے لحاظ سے، حسن کے لحاظ سے، جمال کے لحاظ سے، سہولیات کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے ان سے اونچے ہوں۔ یہ رفعت ظاہری ہے۔ اسی وجہ سے شاید اسلامی تاریخ میں مسجد کی اونچائی کو ظاہر کرنے کے لیے مینار بنائے جاتے ہیں، تاکہ ان کی اونچائی، ان کی رفعت، ان کی شان، ان کی بلندی، ان کے مقام کو معاشرے کے اندر نمایاں کیا جائے۔ ایک رفعت معنوی ہے۔ رفعت معنوی کیا ہے؟ ان کو اپنی سیاست سے، اپنے مفادات سے، اپنے خاندانی مفادات سے، اپنے ذاتی مفادات سے، اپنے کاروبار سے، اپنی تجارت سے، اپنے اعلانات سے، اپنے اشتہاروں سے، یہ جو آپ نے اشتہار لگائے ہوتے ہیں نا، ایک چھوٹا سا ذکر لکھا ہوا ہے، نیچے فلاں کراکری سٹور ہے، فلاں جنرل سٹور ہے، فلاں موبائل شاپ ہے، ان سے اونچا کر دو مسجدوں کو۔ یہ مسجدیں تمہارے اشتہاروں کے لیے نہیں ہیں، یہ تمہاری مشہوریوں کے لیے نہیں ہیں، یہ تمہارے نام کی بلندی کے لیے نہیں ہیں، یہ اللہ کے نام کی بلندی کے لیے ہیں۔ مسجدوں کو اونچا رکھا جائے۔ یہ فلاں پارٹی کا ہے، اس کو ہم امام بنانا چاہتے ہیں، یہ فلاں سیاسی پارٹی کا ہے، اس کو ہم خطیب رکھنا چاہتے ہیں، یہ فلاں کا ہے اس لیے ہم اس کو یہاں رکھنا چاہتے ہیں۔ مسجدوں کی شان یہ ہے کہ ان کو ہر طرح کے اپنی ذاتیات سے اونچا کر دیا، وہاں صرف اللہ کا نام اونچا، باقی سب انسان اللہ کے بندے ہیں۔ ایکویلٹی کا اظہار ہو، مساوات کا اظہار ہو۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ اس میں وہ لوگ آئیں
ان لوگوں کو نور ملے گا جو یہ 4 کام کریں. اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی تسبیح کریں صبح و شام. تجارت کا وقت ہو، کاروبار کا وقت ہو، وہ اس کو چھوڑ کے مسجد میں چلے آئیں. جب عام نمازیوں کی اللہ یہ صفتیں بیان کر رہے ہیں تو مسجد کے صدر میں یہ صفت نہیں ہونی چاہیے، اس میں تو بالاولیٰ ہونی چاہیے. سچی بات ہے، یہ تو ہمارے بہت پیارے لوگ ہیں. یہ بائیں طرف دائیں طرف بیٹھے ہوئے، ان کو تو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. واقعتاً انشاءاللہ یہ اس لائق ہیں کہ مسجد کے صدر ہوں، نائب صدر ہوں، نمازی ہیں. میرے ذہن میں کچھ ایسے خاکے آتے ہیں پرلے درجے کے بے نماز، صرف اس کی چودراہٹ کو دیکھ کے، پیسوں کو دیکھ کے، کاروبار کو دیکھ کے آپ نے اس کو مسجد کا صدر اور متولی بنا دیا. تو مسجد کی شان تو یہاں گرا دی آپ نے، اب وہ آگے آباد کیسے ہوگی؟ وہاں تو آنے والے لوگ بھی ایسے ہونے چاہیے جن کو تجارت اور کاروبار اللہ کی یاد سے غافل نہ کر سکے. چوتھی ان کی شان یہ بیان کی، وہ زکوٰۃ دیتے ہوں. 5ویں ان کے اندر خوبی ہے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہ ڈرتے رہتے ہوں ایک ایسا دن آنا ہے جس میں آنکھیں پتھرا جائیں گی اور دل باہر نکل آئے گا. ان میں یہ ڈر پایا جاتا ہے. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. جب وہ یہ کام کریں گے نا تو ان کے جو جتنے اچھے اچھے عمل ہیں اللہ جتنا ان کا ثواب بنتا ہے وہ تو ان کو دے گا ہی، اور ان کو بغیر حساب کے بھی بہت کچھ دے گا. ان کا قدم اٹھانا بھی اس سے گناہ معاف ہوں گے، قدم اٹھانا بھی اس سے درجہ بلند ہوگا، قدم اٹھانا بھی نیکی لکھی جائے گی. مسجد میں آئیں گے، رحمت کے دروازے کھلیں گے، سجدے کریں گے، مقام بلند ہوں گے، 1 انچ بھی دیں گے، اللہ ان کا گھر آخرت میں بنا رہا ہوگا. ایک واقعہ عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. میں آج اور پہلے بھی قرآن میں بڑی دیر سوچتا رہا، مسجد کے بارے میں وہ کچھ قرآن نے بتایا. میں تو کہتا ہوں ایک ورکشاپ ہونی چاہیے مسجد کے نمازیوں کے لیے، مسجد کے صدر، متولی، منتظم کے لیے، کہ قرآن کی روشنی میں مسجد کی کیا شان ہے، اس کا انتظام کیسے سنبھالنا ہے، یہاں کیا کرنا ہے، اصل توجہ کن چیزوں پہ دینی ہے، کیا کچھ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے انتظامات کرنے ہیں. ایسے ایسے احمق لوگ پائے جاتے ہیں منار کے اوپر 50 لاکھ لگا دیتے ہیں، اور جس امام اور خطیب نے مسجد کو آباد کرنا ہے اس کی تنخواہ اتنی دیتے ہیں کہ وہ ویسے ہی مسجد چھوڑ ہی جائے اور اس کے بچے توبہ کر جائیں کہ ہمارے ابو نے امامت کر لی تو ہماری توبہ کہ ہم مسلے پہ کھڑے، کیونکہ شعور نہیں ہے نا، شعور نہیں ہے، اخلاص کی وہ کیفیت نہیں ہے، وہ مقاصد، وہ تربیت نہیں ہے جو قرآن مجید کرنا چاہ رہا ہے، جو قرآن مجید جن بنیادوں پہ مسجد کو کھڑا کرنا چاہ رہا ہے وہ چیز نہیں. ایک شخص تھا ترکی میں، اس کو بڑی محبت تھی مسجد سے. وہ چاہتا تھا کہ میں مسجد بناؤں اور بناؤں بھی میں اکیلا ہی. یہ شوق ہوتا ہے، اچھا شوق. ہم بدقسمت لوگ ہیں، 1 کروڑ کی کوٹھی ہم اکیلے بنا لیتے ہیں، 50 لاکھ کا مکان ہم اکیلے بنا لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہاں ہم رہیں گے، چلیں ہم مر بھی گئے تو بچے رہیں گے. اور ہمارا یقین تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے کہ اگر مسجد بنائیں گے تو جنت میں میرا مکان بن جائے گا.
جن کو یہ یقین مل جاتا ہے ان کے اندر اتنا ہی شوق ہوتا ہے کہ مسجد بناؤں اور میں اکیلا بناؤں، تاکہ وہ میرا گھر ہو اور میں وہاں رہوں۔ میں لاہور کے ایک ایسے بزرگ کو جانتا ہوں، ایسے بھی مالدار اللہ نے کتنے نیک رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کو مال میں اور برکتیں دے اور عزتیں دے، اور اللہ رب العزت ان کی مدد فرمائے، ان کے ایمان میں اللہ اضافے فرمائے۔ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا مسجد بنانی ہے، پورے لاہور میں جو سب سے قیمتی چیز ہے اور سب سے ستھری چیز ہے وہ مسجد میں لگانی ہے، اور کسی سے 1 روپیہ نہیں لینا۔ تیرا باپ اپنی گیرا سے مسجد بنانا چاہتا ہے۔ میں نے اس مسجد میں افتتاحی جمعہ پڑھایا تھا، بہت خوبصورت شاندار مسجد اس نے بنائی، بلا مبالغہ آج سے 10 سال پہلے بھی اس نے کوئی 3 کروڑ روپیہ اکیلے نے خرچ کیا ہوگا۔ ادھر مسجد مکمل ہوئی اور ادھر اس کی زندگی پوری ہو گئی۔ مسجد کے پڑوس میں اس نے کچھ 4 کنال قبرستان کے لیے بھی جگہ رکھی تھی، وہاں اس کی قبر ہے۔ اور سچی بات ہے جب میں نے وہاں پہلا جمعہ پڑھایا تو مجھے خیال آ رہا تھا یہ کیسا عظیم انسان ہے، مسجد میں اپنا مسجد بنا کے نہیں، اصل میں اپنا گھر بنا کے پھر اللہ کے پاس مسجد سے ایسی محبت کیا۔ تو اس شخص کی خواہش تھا غریب کہ میں مسجد بناؤں۔ اس نے ایک ترکیب سوچی کہ میں غریب آدمی ہوں، اکیلا تو بنا نہیں سکتا، درمیانے طبقے کا تھا، بازار جاتا دل چاہتا آج یہ فروٹ بچوں کے لیے لے کے جاؤں، وہ کہتا ایسے ہی سمجھو، خیر الدین افندی اس کا نام، خیر الدین افندی، کہتا خیر الدین یوں سمجھو کہ تم نے یہ پھل کھا لیا۔ اس سے پوچھتا کتنی قیمت ہے، دکاندار بتاتا اتنی قیمت ہے، گھر جاتا جو اس کی دن کی جمع پونجی ہوتی اتنا خرچہ ایک باکس میں ایک گلے میں وہ ڈال دیتا۔ اگلے دن پھر جاتا، دل چاہتا ہے گوشت آج پکے، کہتا ہے خیر الدین ایسے سمجھو جیسے کھا لیا۔ پوچھتا کتنی قیمت ہے، کہتا اتنی قیمت ہے۔ وہ اتنے پیسے گھر میں جو اس نے غلہ رکھا ہوا تھا، جو بھی اس نے باکس رکھا تھا، صندوقچہ رکھا تھا، اس میں ڈال دیتا۔ تاریخ لکھتی ہے یہ عثمانی دور کا تھا، خیر الدین افندی، یہ 18ویں صدی کی تقریباً بات ہے۔ 20 سال تک دال روٹی سادہ چیزوں پہ خود بھی گزارا کرتا، گھر والوں کو بھی گزارا کرواتا رہا، اور 20 سال کے بعد جب اس نے وہ صندوقچہ کھولا تو اس کے اندر اتنا خرچہ جمع ہو چکا تھا جس سے وہ ایک مسجد بنا سکتا تھا۔ اس نے مسجد بنائی، مسجد بنا کے وہ فوت ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ بعد میں لوگوں کو پتہ چلا اس کے بچوں سے، اس کی بیوی سے، گھر والوں سے، کہ اس اللہ کے بندے نے تو ایسے مسجد بنائی ہے، تو انہوں نے اس مسجد کا نام ہی یہ رکھ دیا ترکی زبان میں، اب مجھے وہ نام یاد نہیں رہا، لیکن اس کا مطلب یہ بنتا تھا کأنی اکلتو، بس کھا ہی لیا ہے، بس کھا ہی لیا ہے۔ وہ مسجد اس وقت بھی ترکی میں موجود ہے، اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ 18ویں صدی کی بات تھی، پھر جنگ عظیم ہوئی، اس میں اس مسجد کو آگ لگائی گئی، اس کے بعد بھی بہت ساری اس کی تعمیریں نو ہوتی رہی۔ اس وقت وہ ایک عظیم الشان مسجد ہے، عظیم الشان مسجد ہے۔ آج جب میں عربی زبان کے اندر یہ سٹوری پڑھ رہا تھا تو میرا دل چاہ رہا تھا، آپ اس کو سرچ کریں گے تو میں نے بلکہ ترجمہ لکھا بھی اردو زبان کے اندر، بس وہ لکھتے لکھتے اچانک کہیں کوئی ایسا بٹن کلک کر بیٹھا وہ مجھ سے ضائع ہو جائے۔ انشاءاللہ میں اس کی کہانی اردو میں لکھوں گا اور اس کا حوالہ اور ریفرنس بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مسجد سے محبت کی وہ مثالیں ہیں ہماری تاریخ کے اندر کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک مثال ہمارے ان بھائیوں نے پیش کی۔
مجھے بڑا یاد رہتا ہے، ایک دفعہ میں یہاں سے گزرا تو بلکہ درس تھا یہاں، واش روم بڑے خراب تھے۔ مولانا قاری عبدالجبار ثاقب صاحب ہمارے پیارے بھائی، روحانی بیٹے اور اس مسجد کے خطیب اور دائی، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت دے۔ جو اس کے مسجد کے صدر ہیں میاں رفیق صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بہت ساری برکتیں عطا فرمائے۔ بڑے متواضع، منکسر المزاج۔ تو میں نے کہا عبدالجبار بیٹے یہ واش روم بڑے خراب ہیں تو یہ نئے بنانے ہیں۔ آپ یقین مانے میں حیران ہوا کہ پاس کچھ نہیں، کہنے لگے استاد جی انشاءاللہ یہ ایک ہفتے کے اندر اندر یا شاید 2 ہفتے کا اس کے اندر اندر ہم نئے بنانے ہیں۔ اور واقعہ نہیں 2 ہفتے بعد میرا شاید چکر لگا، دیکھا تو نئے بنے ہوئے۔ میں نے یہاں کے ساتھیوں سے بڑی ایک محبت دیکھی ہے ان کے دلوں میں مسجد کے ساتھ۔ اللہ سے دعا ہے ان کی یہ محبتیں اللہ مسجد کے ساتھ قبول فرمائے، اور اسی کی علامت ہے کہ انہوں نے یہ 7 والی جگہ گرا کے اس کی تعمیر نو کر رہے ہیں۔ یہ سامنے 3 مرلے 3.5 مرلے جگہ ماشاءاللہ انہوں نے الحمدللہ خرید لی ہے۔ اور سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ صرف بلڈنگیں کھڑی نہیں کرنی ہیں، مسجد کو آباد بھی کرنا ہے انشاءاللہ، تعلیم کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، دروس کے ساتھ، تربیت کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ آباد کرنا ہے انشاءاللہ۔ ابھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ میری طبیعت آج کافی خراب تھی، میں سوچ رہا تھا کہ شاید آدھا گھنٹہ بھی گفتگو نہیں ہوگی، لیکن پتہ نہیں آپ لوگوں کی ایسی محبت اور خلوص تھا کہ میرا اب بھی گفتگو مکمل کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، تو آپ کا خیال آ گیا کہ ٹائم کافی ہو گیا، اس لیے میں نے گفتگو کو سمیٹ دیا ہے۔